like you. Be strong. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج ایک بار پھر ایک نئے واقعے کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اونٹ کے خوف کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. تو دوستو، یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب مدینہ سکینہ کا واقعہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک اونٹ ہے اور میں اس اونٹ پر سامان لاد کر دوسری جگہ پہنچاتا ہوں. اس کا پورا خیال رکھتا ہوں، کھانے والے، پینے کا، لیکن جب رات ہوتی ہے اور میں سو جاتا ہوں تو اے اللہ کے نبی، وہ ایسی غمناک سی آواز نکالتا ہے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. میری نیند پوری نہیں ہوتی. اگلی روز مجھے پھر کام کرنا ہوتا ہے تو مجھے مشکل پیش آتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مدعی کی بات تو سن لی، مگر مدعی علیہ السلام کی بات بھی سنیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ اونٹ کو بلاؤ. اونٹ کو بلایا گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ بڑی احترام کے ساتھ چلتی ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التحیات کی شکل میں بیٹھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مالک تیرا شکوہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تیرا کھانے دانے کا پورا خیال رکھتا ہے اور تو اس کو رات بھر سونے نہیں دیتا. اونٹ نے جواب دیا، اے اللہ کے محبوب، میرے مالک نے سچ کہا ہے، یہ میرے کھانے دانے کا پورا خیال رکھتے ہیں. اے اللہ کے محبوب، میں بھی ان کا خیال رکھتا ہوں. یہ جتنا بھی بوجھ لاد دیتے ہیں، میں نے کبھی بوجھ لینے جانے سے انکار نہیں کیا. ہمیشہ میں بھی بوجھ پہنچاتا دیتا ہوں. یہ بھی محنت کرتے ہیں، میں بھی محنت کرتا ہوں. ہم دونوں تک کی ہوئی شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں. اے اللہ کے محبوب، یہ مغرب کے بعد کھانا کھا کر تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر ان پر نیند غالب آ جاتی ہے. اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ رات گہری ہو جاتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوئے رہیں اور ان کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے. اس ڈر کی وجہ سے میں رات کو سوتا نہیں. تھکاوٹ کے باوجود میں تھوڑی دیر کے بعد غمناک آوازیں نکالتا ہوں اور ان کو جگاتا ہوں کہ میرے مالک جاگ لے اور اپنے مالک کے حکم کو پورا کر لے. قیامت کے دن کہیں مجھے بھی نہ پوچھا جائے تو اس کا ساتھی تھا، ساتھ بیٹا ہوتا تھا، تو ہی جگا دیتا کہ میرا حکم پورا کر لیا جاتا. میں سارا دن تھکنے کے باوجود رات کو نہیں سوتا، مالک کو جگاتا ہوں کہ تو اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرو. ناظرین کرام، یہ حیرت کی بات ہے کہ ان جانوروں کو بھی اللہ نے ایسا خوف عطا فرمایا کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں بھی اللہ رب العزت سے اس خوف کو مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں ایسا خوف عطا فرما دے کہ ہم گناہوں سے، معیشت سے بچ کر زندگی گزار سکیں. آج اپنے دلوں میں یہ عہد کر لیجئے کہ رب کریم، آج تک جو بھی گناہ سرزد ہوئی، ہم نادم میں، ہم شرمندہ ہیں. میرے مولا، ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد دل میں پکا عہد اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک زندگی گزاریں گے. رب کریم، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں بچا سکتے ہیں. اللہ، آپ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا لینا. اور ہم بھی آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، لیکن ہمارا پکا ارادہ ہے کہ ہم بھی گناہوں سے جتنا گریز کریں اتنا اچھا ہوگا. تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.